السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ حضرات، میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو۔ اگر آپ اور ہم قرآن پاک کو پڑھے تو ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک خطا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور ایک گناہ اور غلطی ابلیس سے، شیطان سے ہوا۔ آدم علیہ السلام ان سے بھی خطا ہوئی اور ابلیس سے بھی خطا ہوئی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی۔ اور ابلیس سے خطا یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور تمام ان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَسَجَدُوا، تمام کے تمام کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو خطا اس طرف بھی ہے، خطا اس طرف بھی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے اور اللہ کے ذلیل القدر پیغمبر ہے، آپ کا اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا مقام ہے، اور دوسری طرف شیطان کو بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لیکن آپ خطا پر اڑے نہیں رہے، بلکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے خطا کی معافی مانگی، توبہ کی۔ اس توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ اور شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے توبہ نہیں کی، بلکہ اپنے گناہ پر اڑ گیا، جد میں آ گیا۔ جب وہ جد پر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا۔ تو حضرات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بندے سے، آپ سے، ہم تمام ہی گنہگار بندے ہیں، ہم سے اگر خطا اور غلطی اور گناہ ہو بھی جائے، اور ہوگا یقیناً، آپ اور ہم معصوم نہیں ہے، معصوم صرف اور صرف فرشتے اور انبیاء کرام ہے، آپ سے ہم سے تو گناہ ہونے ہی والا ہے، تو گناہ تو بندے سے ہو جاتا ہے، وہ بھی خطرناک بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی نہ مانگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ یہ توبہ نہ کرنا اس گناہ سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر بندے سے گناہ ہو گیا، پھر اگر اس بندے نے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا اپنی غلطیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ توبہ ہے کیا؟ تو بزرگوں نے لکھا کہ توبہ میں 3 زمانے پائے جائیں گے۔
ایک تو جس کو آپ بھوتکال کہتے ہیں جو گزرا ہوا ہے زمانہ، دوسرا ورتمان کال ابھی کا زمانہ، تیسرا بھوشیہ کال آگے والا مستقبل۔ توبہ میں کیا کہ ان تینوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر تینوں زمانے اس طریقے سے پائے جاتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے پچھلے زمانے میں جو گناہ ہوا ہے، یعنی آدھے گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے، 1 دن پہلے جو پچھلے زمانے میں جو گناہ ہوا ہے اس سے پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے۔ تو یہ پچھلا زمانہ ہو گیا۔ اور حال کا زمانہ ابھی ورتمان کال اس طریقے سے کہ بندہ وہ اگر گناہ وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، وہ یہ زمانہ ہو گیا۔ اور تیسرا زمانہ جو بھوشیہ کال ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ پکا عہد کر لے آج کے بعد میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ تینوں زمانے اگر کسی توبہ میں پائے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی لیے جو بھی بندے آپ اور ہم تمام کے تمام خطا کار ہے، گناہ گار ہے، آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور جب آپ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ اپنی رحمت اس بندے پر نازل کرتا ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے فرمایا۔ وہ مثال کیا دی؟ آپ نے مثال یہ دی، ایک کوئی بندہ تھا پرانے دور میں، وہ بندہ کیا ہے کہ سفر کے لیے نکلا صحرا میں۔ اب جب بیچ صحرا میں پہنچا، اور پرانے دور میں تو کیا اونٹ وغیرہ پر سواریاں ہوا کرتی تھی، یہ موٹر وغیرہ تو تھی نہیں، تو وہ بندہ کیا کہ اپنا اونٹ لے کر کے اس پہ کھانے کی چیزیں بھی تھی، پینے کا پانی بھی تھا، اور راستے میں جو بھی ضرورتیں پڑے وہ ساری چیزیں اس اونٹ پر اس نے لاد رکھی تھی۔ بیچ صحرا میں پہنچا، اب سفر کی وجہ سے تھوڑی تھکاوٹ تھی اس کو، تو وہ کیا ہے کہ ایک جگہ پر وہ لیٹ گیا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے۔ اب جب وہ بندہ لیٹا تھوڑی دیر کے لیے، آدھے 1 گھنٹے کے لیے، پھر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ اونٹ وہاں سے غائب، اونٹ کہیں بھاگ گیا۔ اب وہ بندہ پریشان کہ میں بیچ صحرا میں ہوں، اگر پیچھے مڑتا ہوں جب بھی میں اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر آگے جاتا ہوں جب بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور میرا کھانے پینے کا سامان اور دوسرا جو راستے میں ضرورت پڑے وہ سارا سامان تو اس اونٹ پر تھا، اب میں کیا کروں؟ اب اس نے کیا کہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے گیا، پیچھے گیا، چاروں طرف سے اس نے اونٹ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جب چاروں طرف اس نے اونٹ کو تلاش کیا، بالآخر اس کو اونٹ ملا نہیں، وہ بیچارہ مایوس ہو کر کے ایک جگہ بیٹھ گیا، اور اب اس نے یہ ٹھان لیا اب میری موت واقع ہو جائے گی، اب میں نہ منزل تک پہنچ سکتا ہوں نہ واپس اپنے گھر تک پہنچ سکتا ہوں، اب تو مجھے بیٹھے بیٹھے موت کا انتظار کرنا ہے، اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اب اتنا مایوس، اتنا اداس کہ اب میری موت آئے گی، اب میری موت آئے گی، اب تو موت کا انتظار ہے۔ یوں وہ بیٹھا بیٹھا تھکا آ رہا تھا، سب جگہ اونٹ کو ڈھونڈا تھا، تھک بھی گیا تھا، اب اس کو کیا بیٹھے بیٹھے یوں نیند لگی، تھوڑا وہ لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے لیے ابھی نیند لگی تھی، اتنے میں کیا ہوا کہ واپس سے جیسے آنکھ کھلی کیا دیکھتا کہ وہ اونٹ واپس سامان کے ساتھ اس کے سامنے۔ اب یہ بندہ کہ جس کو موت کا یقین ہو چکا تھا کہ اب مجھے موت آئے گی، اب مجھے موت آئے گی، جب وہ اونٹ سامان کے ساتھ، کھانے پینے کے سامان کے ساتھ جب اس بندے نے سامنے دیکھا، وہ بندہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر کے، آسمان کی طرف دیکھ کر کے اس بندے نے کہا کہ میں تیرا خدا اور تم میرا بندہ۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تو میرا خدا اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی اتنی ہوئی تھی، بندہ خوشی اتنا ہوا تھا کیونکہ زندگی کی ایک امید اس کو واپس سے ملی تھی، اسی لیے اتنی خوشی میں اس نے کیا کہہ دیا، الٹی بات کہہ دی کہ میں تیرا خدا اور تو میرا بندہ۔ اتنا خوش ہوا وہ بندہ۔ اور یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے کرتے آقا علیہ السلام آپ بھی اتنا مسکرائے کہ آپ کے بھی دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔
حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا موقع آتا کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے، آپ نے یہ حدیث بیان کی تو آپ بھی اتنا خوش ہوئے اور آپ کو بھی اتنی ہنسی آئی کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے حدیث بیان کر کے فرمایا کہ جب وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ بات کرنی کچھ اور تھی اور کر دی کچھ اور، اتنا بندہ خوش ہوا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اتنا زیادہ خوش ہوا، جب اس کو اونٹ واپس مل گیا، اللہ تبارک و تعالی وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہو چکا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن جب وہ بندہ واپس اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ جو اونٹ والا بندہ جو خوش ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اللہ کا نافرمان بندہ واپس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، واپس اللہ کی طرف اپنی لو لگا لیتا ہے، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک کتاب میں تو یہ روایت آئی ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو، نکاح کے اندر میرے اس بندے نے میری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کی ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کی توبہ کو قبول کیا اور اپنے خاص بندوں میں ان کا نام لکھ لیا۔ اے فرشتوں، آج میں اتنا خوش ہوں کہ میرا یہ بندہ میرے گھر واپس آیا ہے، میری بارگاہ میں واپس آیا ہے۔ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ میرے اس بندے کے واپس میری طرف آنے کی خوشی میں جنتوں کو سجا دو۔ گویا کہ کوئی بندہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ اس بندے کے آنے کی خوشی میں جنتوں کو سجا دیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ لیکن آپ اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ آپ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ نہیں کرتے، آپ اور ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندوں کو کیا ہو گیا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ وہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ کیا لکھا ہے؟ بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ۔ آپ نے لکھا کہ کوئی گنہگار آدمی تھا، اتنا بدکار، اتنا گنہگار آدمی تھا کہ وہاں جو گاؤں کے لوگ تھے، اس دور میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے، وہ گاؤں کے چاروں طرف دیواریں وغیرہ بنی ہوئی ہوتی تھی، تو کیا ہے کہ وہ اسی گاؤں میں رہتا تھا اور اتنا بدکار اور اتنا گنہگار تھا کہ اس گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے اس بندے کو مارا، پیٹا اور پیٹ کر کے اس کو گاؤں سے باہر نکال دیا اور اس بندے کو کہا کہ تم یہ گاؤں چھوڑ کر کے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدکاری کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے، اس لیے تم اس گاؤں چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ اس کو مارا، پیٹا اور گاؤں سے اس کو باہر نکال دیا۔ اب جو گاؤں کا جو مین گیٹ تھا، جو چاروں طرف تو دیوار بنی ہوئی تھی، اس گیٹ سے ہی باہر نکال دیا۔ اب جب اس کو گیٹ سے باہر نکال دیا، اس کا گھر بھی گاؤں میں، اس کے رشتہ دار بھی گاؤں میں، سارے لوگ گاؤں میں، لیکن پھر اس کو مار کر کے نکال دیا باہر ان گاؤں والوں نے۔ تھا ہی اتنا گنہگار، تھا ہی اتنا بدکار۔ جب اس کو نکال دیا تو اس نے گاؤں کے بالکل قریب جنگل میں کوئی ایک چھوٹی سی جھوپڑی وغیرہ کچھ بنائی اور وہ بندہ وہیں رہنے لگ گیا۔ اب جب وہاں رہنے لگ گیا، تھوڑا عرصہ وہاں رہا، اتنے میں کیا ہوا کہ سردیوں کا موسم آیا، ٹھنڈ اور بڑھ گئی۔ جب ٹھنڈ اور بڑھ گئی، وہ بندہ بیمار ہوا۔ اب بیمار ہوا، بیماری کی وجہ سے اس کا آخری وقت آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، اس کے پاس کوئی دوائی دینے والا نہیں تھا، کوئی اس کی خبر پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کو کچھ کھانا کھلانے والا نہیں تھا۔ اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس کی موت واقع ہوئی، ادھر اس کی موت واقع ہوئی، ادھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا۔ پیغام کیا آیا؟ پیغام یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے جلیل القدر نبی، اے میرے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مولا کیا بات ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ گاؤں کے باہر، گاؤں کا جو دروازہ ہے اس سے باہر ایک جھوپڑی میں میرا ایک دوست، میرا ایک ولی انتقال کر گیا ہے، اے موسیٰ تم بھی جاؤ اور لوگوں میں بھی اعلان کرو کہ جو بھی لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوں گے ان تمام جنازہ پڑھنے والوں کی بھی مغفرت کر دی جائے گی، ان کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا، پورے گاؤں میں سارے لوگ جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر کے اس جگہ پہنچے جس جگہ اس کی جھوپڑی تھی، وہاں اس بندے کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی وہ پڑا ہوا تھا، ایسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اور باقی لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے، وہی گنہگار آدمی ہے جن کو ہم نے دھکے مار کر کے گاؤں سے نکالا تھا۔ اب تمام کے تمام لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ اعلان تو یہ ہوا تھا کہ کوئی اللہ کا ولی کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو وہی گنہگار آدمی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی تعجب میں پڑ گئے کہ یہ تو وہی گنہگار آدمی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعائیں کی اور پوچھا کہ مولا یہ تو وہی گنہگار بندہ ہے جن کو شہر سے نکالا گیا تھا، جس کو دھتکارا گیا تھا، جس کو مارا پیٹا گیا تھا، اور آپ نے تو یہ اعلان کیا کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ موسیٰ ہاں وہی بندہ ہے جن کو تمام گاؤں والوں نے باہر نکالا تھا، لیکن کیا ہوا کہ جب یہ گاؤں سے باہر رہنے لگ گیا اور یہ بیمار پڑا اور اس کا آخری وقت آیا، جب آخری وقت آیا اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں تھا، آگے دیکھا کوئی نہیں تھا، پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا، چاروں طرف دیکھ لیا۔ جب وہ بندہ تمام طرف سے مایوس ہو گیا تو اس بندے نے میری بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کی کہ مولا میں اس حال میں ہوں کہ نہ میری بیوی بچے میرے ساتھ ہے، نہ میرے گھر والے میرے ساتھ ہے، نہ مجھے دوائی دینے والا کوئی ہے، نہ مجھے کھانا دینے والا کوئی ہے۔ مولا آج اگر میرا کوئی آسرا ہے تو صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ مولا میں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اور اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ اگر میری توبہ کرنے سے اور تیری توبہ قبول کرنے سے اگر تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو ہرگز میں تیری بارگاہ میں توبہ نہ کرتا، لیکن مولا تیرے تو خزانے اتنے ہیں کہ تو نوازتا ہے، لیکن تیرے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ مولا ان اپنے خزانوں میں سے کچھ نہ کچھ اس بندے کو بھی عطا فرما دے۔ تو جب میرے اس بندے نے اس طریقے سے رو رو کر میری بارگاہ میں دعا کی تو موسیٰ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور جو لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان، اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو۔ آپ کو اور ہمیں کیا ہے کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ آپ اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ حضرت رابعہ بصریہ ان کو کسی نے پوچھا کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے، کافر کا معاملہ الٹا ہے۔ تو الٹا معاملہ ہے وہ کس طریقے سے؟ تو رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ رابعہ بصری نے فرمایا معاملہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے۔ توبہ کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کے گناہ اللہ کو معاف کرنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس بندے کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ میرے بندے تو میری بارگاہ میں توبہ کر، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور تیرے درجات کو بلند کر دوں گا۔ اور اگر آپ اور ہم کتابیں اگر پڑھیں تو ایسے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے کیا ہے کہ ان کی زندگیاں بھی نافرمانی والی زندگیاں تھی، لیکن پھر توبہ کرنے کے بعد وہ ولایت کے مقام تک پہنچ گئے۔ وہ حضرت فضیل ابن عیاض پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ ابراہیم بن ادہم کے بھی پیر و مرشد میں، اور ابراہیم بن ادہم غریب نواز کے پیر و مرشد میں، اتنے بڑے پائے کے بزرگ حضرت فضیل بن عیاض۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہلے کیا ہے کہ ڈاکو تھے، آپ اللہ کے نیک بندے اتنے نہیں تھے، اللہ کے ولی نہیں تھے، بلکہ آپ پہلے کیا ڈاکو تھے۔
اور آپ ڈاکہ کیا کرتے تھے، اور جنگل میں کیا آپ رہتے تھے، اور اس جنگل کے راستے سے جو بھی قافلہ گزرتا اس کو لوٹ لیا کرتے۔ لیکن پھر بھی کیا کہ ڈاکو ہونے کے باوجود آپ قرآن پاک پڑھا کرتے، آپ نفل نمازیں پڑھا کرتے ڈاکو ہونے کے باوجود، اور آپ کیا کہ اس قافلے کو نہ لوٹتے جس میں کیا عورتیں ہوتی، عورتوں کو نہیں لوٹتے تھے، نہ چھوٹے بچوں کو لوٹتے، اصول بھی تھے ان کے۔ تو آپ کیا ڈاکو تھے، قافلہ جو بھی گزرتا لوٹ لیا کرتے۔ اب کیا ہوا، ایک دن رات کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت، ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ اب انہوں نے بھی پہلے تیاری کر کے رکھی تھی کہ آج رات کو جو بھی قافلہ گزرے گا اس کو لوٹنا ہے، پہلے سے پوری تیاری کر کے رکھی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ چھپے ہوئے تھے اس راستے کے پاس، انتظار کر رہے تھے اب قافلہ نکلے، اب قافلہ نکلے۔ اب کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ نے انتظار کیا، اتنے میں قافلہ گزرا، اور وہ قافلے میں کیا ہے کہ سارا سامان تھا، وہ تجارت کا سامان، اور اس قافلے میں سب سے آگے جو ایک اونٹ تھا، اونٹ پر ایک قاری بیٹھا ہوا تھا، ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بیٹھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی دور سے قافلے کو دیکھا حضرت فضیل ابن عیاض نے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ قافلہ آ رہا ہے، چلو لوٹنے کے لیے۔ سارے کے سارے لوگ لپ کے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے جیسے اس قافلے کے قریب پہنچے، حضرت فضیل بن عیاض اور ان کے ساتھی جیسے ہی قافلے کے قریب پہنچے، کیا دیکھا کہ آگے جو اونٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی فضیل بن عیاض اس قافلے کے قریب پہنچے، اس قاری نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، اس نے آیت پڑھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے۔ جیسے ہی آیت حضرت فضیل ابن عیاض نے سنی، آپ فوراً سے زمین پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے اپنے دامن کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں فرمانے لگے، مولا اور کسی کے لیے وہ وقت آیا ہو یا نہ آیا ہو، فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے، فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے۔ آپ نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کی، آپ نے رہزنی ڈاکہ زنی چھوڑ دی، اللہ کی عبادت میں ایسے لگے۔ آج دنیا میں غریب نواز کے پیر و مرشد میں حضرت فضیل بن عیاض کا نام آتا ہے۔ اتنا اونچا مقام حضرت فضیل بن عیاض کو ملا، کس وجہ سے؟ اللہ کی طرف لو لگانے کی وجہ سے، رسول اللہ کی طرف لو لگانے کی وجہ سے۔ لوگوں، آج آپ پر ہمارے پاس بھی وقت ہے، آج آپ پر ہم اللہ کی طرف لو لگا لیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آپ کو ہماری موت واقع ہو جائے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، سب ٹھاٹ پڑی رہ جائے گی جب لاد لدے گا بنجارا، یہ ساری کی ساری ٹھاٹ باٹ ادھر کے ادھر پڑی رہ جائے گی جس دن آپ کے ہماری روح نکل جائے گی۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، آپ اور ہم نیکی کے کام میں لگ جائے، نمازوں کی پابندی کرے، ذکر مراقبہ کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔